السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرولوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آہ سسکی یا دل سے نکلی ہوئی دعا الفاظ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی جو ہے نا بد دعا یا آہ سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ دعا کریں، خاص طور پہ والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً سن لیتے ہیں، اور اسی طرح سے والدین اگر کوئی اپنے بچوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کوئی بد دعا دے دیں تو وہ بھی شاید اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ کچھ بروج ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اسپرچل پاور جو ہے نا، یا جو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے ستارے ہیں جن کا آسمان تک دعا کا سفر کرنا نا بہت تیز ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کون سے وہ لوگ ہیں جن کی دعا سے تو نہیں بچنا چاہیے، بد دعا سے ضرور بچنا چاہیے؟ بالکل ایسے اگر ہم لوگ 12 کے 12 زوڈک سائنس کو دیکھیں تو 12 کے 12 زوڈک سائن جو ہے ان کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ ہر زوڈک سائن کے اندر اس کی اپنی ایک مزاج ہوتا ہے، چھپی ہوئی اس کی کچھ ایسی ڈیزائرز یا خواہشات ہوتی ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے ان کے پس پردہ راز ہوتے ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس نو ڈاؤٹ 12 کے 12 ہی زوڈک سائنس کچھ ایسی کوالٹیز رکھتے ہیں مخفی طور کے اوپر جو کہ ان کے روحانی طور کے اوپر، اسپرچولیٹی طور کے اوپر چیزوں کو بہتر بنائے۔ اب یہ چیز متوقع طور کے اوپر کچھ زوڈک سائنس کے لیے ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں، کچھ زوڈک سائنس کے لیے ہوتا ہے ان کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بلیسنگ کی شکل میں، کچھ زوڈک سائن کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی طور کے اوپر فلاحی کاموں میں بہت انوالو رہتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ شو کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن کسی طور کے اوپر ان کی ایکٹیونیس یا متحرکنیس ممکنہ طور کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے ہمارے پاس کچھ ایسے بروج ہیں، کچھ ایسے زوڈک سائنس آتے ہیں کہ جن کی دعائیں فوری طور کے اوپر قبول ہوتی ہیں، فوری طور پہ سنی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں بہت زیادہ ایک تو پاکیزگی ہوتی ہے، بہت زیادہ معصومیت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے کسی طور کے اوپر وہ کینہ بغض حسد نہیں رکھتے، اور حد ممکن کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بد دعا نہ دیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے ارد گرد میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کام کی جگہ پہ، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھر میں اگر یہ زوڈک سائنس موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو ان کا دل نہیں دکھانا، ان کا دل نہ دکھائیں اور ان سے کسی بھی طور کے اوپر آپ بد دعا نہ لیں۔ اگر ان زوڈک سائنس کی بد دعا آپ کو آتی ہے یا اگر یہ لوگ آپ کو بد دعا دیتے ہیں تو وہ ان کی دعا سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے، اور فوری طور کے اوپر وہ سنی بھی جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی فوری طور پر جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی طور کے اوپر ایک بہت ہمدردانہ دل رکھتے ہیں، اور یہ اپنی معصوم ہوتے ہیں ایموشنلی طور کے اوپر بھی، سوچوں کے لحاظ سے بھی، اور ان کی لائف میں بیسکلی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسی سفرنگز بھی ہوتی ہیں جو کہ ان کی دعاؤں میں بہت اثر رکھتی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زوڈک سائنس میں کوالٹیز آتی ہیں اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن اس کیٹیگری میں آتا ہے وہ ہے ٹورس۔ ٹورس پر جو سور والوں کی بات کی جائے تو ایک تو ان کے اندر عاجزی، انکساری، ہمبلنس بہت زیادہ ہوتا ہے، فلاحی کاموں میں بہت انوالو رہتے ہیں، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کسی طور کے اوپر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اپنی ذات سے ہمیشہ فائدہ ہی پہنچائے، اور متوقع طور کے اوپر یہ بہت زیادہ لوگوں کے کاموں میں انٹرفیئر بھی نہیں کرتے، یہ اپنی زندگی میں ہی مگن رہتے ہیں، ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنی ہی زندگی میں مگن رہیں، قطعی طور کے اوپر جب تک لوگ ان کو بہت زیادہ تنگ نہ کریں، بہت زیادہ ستائے نہ، تو یہ کسی طور کے اوپر پھر ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ادروائز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا سے کافی حد تک قطع تعلق رہ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب ٹورنس والے جو لوگ ہیں ان کی نیچر پرسنالٹی میں کیونکہ بہت زیادہ اچھائی اور پازیٹیوٹی ہوتی ہے، ان کے دل میں قطعی طور کے اوپر کوئی حسد، کینہ، بغض نہیں ہوتا، کوئی نیگیٹو تھاٹ یا نیگیٹو سوچ نہیں ہوتی کہ لوگوں کے اوپر کسی طور پہ یہ امپیکٹ کریں۔ اس لحاظ سے ان کی دعاؤں میں بھی بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ ان کی سوچ میں، نیچر میں پاکیزگی ہے۔ پھر سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی بد دعا بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے، تو اس لحاظ سے ٹورس ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کی دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوتی ہی ہیں، لیکن آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کو اتنا زیادہ نہ ستائیں کہ یہ کسی طور کے اوپر مجبور ہو کہ جو ہے وہ آپ کو بد دعا دیں۔ تو اس چیز کے بارے میں ٹورنس اگر آپ کے ارد گرد کسی بھی آپ کے رشتے میں ہیں تو آپ کو ہمیشہ جو ہے ان کی تھوڑا سا بہت ہمبل مزاج، پولائٹنس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اب ٹورس کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن اس میں آتا ہے اور وہ ہے کینسر پروڈیوسر۔ کینسرینز والے جو لوگ ہیں نا ان کی نیچر میں بھی بہت احساس اور خیال ہوتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری کیئر، ایکسٹرا آرڈنری خیال، آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ہر شخص کے لیے بہت ہی ہمدردی والا نیچر رکھنا، چاہے وہ ان کا غیر ہے، چاہے وہ ان کا بہت قریبی اپنا ہے، چاہے قریبی نہیں ہے،
اور کوئی ایسا فرد ہے جو کہ ریسنٹلی طور کے اوپر ان کو ملا ہے یا راہ چلتے ہوئے ملا ہے، تو ان کی جو ہے بیسکلی بہت ہی درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان سے لوگوں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، لوگوں کو یہ اپنا نقصان کروا کے فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اور ان کی یہی ادا جو ہے وہ اللہ کے حضور بہت مقبول ہوتی ہے. اسی اعتبار سے کینسیرینز والے جو نیچر والے لوگ ہیں، نہ صرف ان کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں جو کہ یہ اپنے رب سے مانگ رہے ہوں، موسٹلی طور کے اوپر ان کی جو دعائیں ہیں وہ ان کی اپنے لیے ہوتی بھی نہیں ہیں. ان کی بہت ساری جو دعائیں ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کام والوں کے لیے. تو یہ موسٹلی جو ہے دوسروں کے لیے ہی اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی میں اپنے لیے بہت کم ہی کچھ ڈیمانڈ یا بہت کم ہی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی اعتبار سے ان کی دعاؤں میں ایک تو اثر ہوتا ہے. پھر دوسری چیز، ان کے اندر کیونکہ پیورٹی بہت زیادہ ہے، یہ ہر لحاظ سے ہر رشتے کو پیور کرنے کی سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی طور کے اوپر ان کا ربط جو ہے اسپرچولی طور کے اوپر وہ بھی بہت ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے. تو اس لحاظ سے یہ بھی اگر فوراً آپ کو دعا دیتے ہیں تو ان کی دعائیں تو لگتی ہی ہیں. لیکن اگر آپ ان کا دل اتنا شدید دکھا دے کہ ان کی نیچر میں اتنی اچھائی اور اتنی پازیٹیوٹی ہونے کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو بد دعا بھی دے رہے ہیں تو وہ بد دعا جو ہے وہ بھی عرش ہلا دیتی ہے اور وہ بد دعا لگ بھی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے کینسیرین زوڈک سائنز والے افراد کی بھی آپ کو بد دعائیں جو ہیں وہ نہیں لینی چاہیے. اب اس دوسرے زوڈک سائن کے بعد ہم تیسرے برج کی طرف بڑھیں تو تیسرا جو زوڈک سائن آتا ہے یہ ہمارے پاس پھر آتا ہے اور یہ ہے ورگو برج شملہ. ورگنز والے جو لوگ ہیں ان کی نیچر مزاج میں بھی بہت زیادہ ہمبلنس ہوتی ہے، محنتی ہوتے ہیں، ہمبلنس ہوتی ہے، اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور ان کو قطعی طور پہ بہت زیادہ کوئی سروکار نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ. پھر یہ کافی حد تک لوگوں کے ساتھ چیزوں کو کمپرومائز اور سیکریفائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح طور کے اوپر جو حقوق بندگی ہے وہ ادا کر کے چلتا ہے. اب حقوق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے آپ اس کے لیے درد دل رکھیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ آسانی پیدا کریں، اللہ کی مخلوق جو ہے آپ اس سے محبت کریں، آپ اس کے لیے ہر وقت یا تو اویلیبل رہیں یا جتنے آپ کے سورسز ہیں آپ انہی سورسز سے ان کو کسی طور کے اوپر فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں اور کسی طور کے اوپر ان کے لیے اچھی سوچ اور اچھا گمان رکھیں، ان کو اچھا مشورہ دیتے رہیں. تو اس لحاظ سے جو ہمارے پاس ورگو برج شملہ کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ تمام تر کوالٹیز موجود ہیں. اچھا، کہ یہ بیسکلی حقیقی طور کے اوپر بندگی کا حق ادا کر کے چلتے ہیں زندگی میں، اور یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے، مخلوق اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیشہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان کی نیچر میں بھی مذہبی طور کے اوپر ایک اچھائی کا ایلیمنٹ ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اور یہ بھی اپنی زندگی میں بہت کم و بیشی ہوتا ہے کہ کسی کو بد دعا دے رہے ہو، ادروائز یہ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ سیکریفائز کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے نہ صرف ان کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں بلکہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ان کو اگر آپ اتنا شدید تنگ کریں گے کہ یہ مجبور ہو کے آپ کو بد دعا دیں گے تو ان کی بد دعا بھی آپ کو فوراً لگ جائے گی. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ تیسرا برج ہے اور وہ ہے ورگو برج شملہ. چوتھے برج کی بات کی جائے تو چوتھا جو برج بنتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے کیپریکارن برج. کیپریکارنین والوں کو دیکھا جائے تو کیپریکارنین والے جو لوگ ہیں ان کے مزاج نیچر میں بھی بہت زیادہ ہمبلنس ہوتی ہے، پولائٹ ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، احساس کیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے بیسکلی دل کے بہت صاف ہوتے ہیں. اگر یہ کسی طور کے اوپر آپ کو بہت زیادہ بڑبولے نظر آئیں گے، بہت زیادہ منہ پھٹ نظر آئیں گے تو یہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ دل کے صاف ہیں، یہ اپنے دل میں قطعی طور کے اوپر کوئی حسد، کینہ، بغض نہیں رکھتے. جو چیز ان کے دل میں ہوتی ہے یہ فوری طور کے اوپر اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. یہ قطعی طور کے اوپر کوئی ایسا ایلیمنٹ اپنے ذہن میں نہیں رکھتے کہ جو کسی طور کے اوپر بعد میں کسی کے لیے کوئی نقصان دہ ہو. تو اس لحاظ سے کیپریکارنین والوں کی یہی عادت اور یہی نیچر جو ہے ان کے اندر مزاج میں اور ان کے دل میں پیورٹی لاتی ہے. اب یہی عادت اور یہی نیچر کیونکہ ان کے دل میں کوئی قطعی طور پہ کسی کے لیے کوئی حسد، کینہ، بغض نہیں ہے، ایون ان لوگوں کے لیے بھی جو کبھی زندگی میں ان کو کسی طور کے اوپر نقصان پہنچائے، کسی طور کے اوپر ان کا دل دکھائیں، وقتی طور کے اوپر ضرور پریشان یا کسی طور پر ڈپریسڈ ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی جلدی جو ہے اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں. تو ان کے دل میں قطعی طور کے اوپر کوئی میل کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی. اس لحاظ سے کیپریکارنینز والوں کی اسی نیچر کی وجہ سے ان کی نہ صرف دعائیں بہت اچھے انداز میں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کو دنیا میں بن مانگے بھی دیتا رہتا ہے. مطلب یہ کبھی توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے، ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں ان کو ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی نعمت سے نوازتا ہے، بن مانگے ان کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں.
تو اس لحاظ سے بھی ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی بد دعاؤں میں بھی بہت اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی بد دعا دینا کسی کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی عمومی طور کے اوپر کسی کے لیے کوئی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن جب ان کا دل دکھ رہا ہوتا ہے، جب یہ کوئی افسردہ ہوتے ہیں، جب یہ کسی طور کے اوپر بہت شدید ان کی زندگی میں کوئی کرب کا المیہ آتا ہے، تو یہ بد دعا نہیں دیتے، لیکن یہ اللہ کے حضور اپنا جو مقدمہ ہے وہ ضرور پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب مقدمہ آپ ایک دفعہ اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ پھر اللہ کی ذات کی طرف سے بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ تو ان کے نیچر مزاج میں بد دعا والا ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے جو مقدمات ہیں اور اپنی جو بھی ان کے اوپر مشکلات پریشانی آتی ہے دوسروں کی طرف سے، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کی نیچر مزاج میں چیزیں بڑی خوبصورت اور بڑی پازیٹیو۔ تو یہ 4 بروج ہونے کے علاوہ ایک 5واں برج پھر اور آتا ہے، اور وہ ہمارے پاس آتا ہے پائسس برج۔ پائسس والے زوڈک سائنس والے جو ہیں ان کی نیچر میں جذبات بہت ہوتے ہیں، احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، خیال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق ہر شخص کے ساتھ بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی لوگوں کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں، بڑی جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہی ان کی معصومیت والا ایلیمنٹ ہے کہ یہ ہر انسان کو اپنی ہی طرح سچا سمجھتے ہیں، ہر انسان کو اپنی ہی طرح معصوم سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، ہر انسان کو اپنی ہی طرح کسی طور کے اوپر محبت کرنے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک ان کی ایسی ادا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند آتی ہے، کہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کر کے، اس کی بات کے اوپر اعتبار کر کے، اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شخص ان کو کسی طور پہ بیوقوفی بنا رہا ہو۔ تو یہ وقتی طور کے اوپر چیزوں کو فوراً نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ یہ بیسیکلی اپنے سوچ میں، اپنے مزاج میں اور لاشعوری طور کے اوپر صرف اچھائی کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں۔ تو ان کو ہر چیز جو ہے وہ اچھی نظر آتی ہے، ان کو ہر چیز اور ہر فرد اپنی زندگی میں آنے والا وہ کسی طور کے اوپر مخلص نظر آتا ہے۔ تو وہ بعد میں ان کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز مخلصی والی نہیں تھی، یہ نقصان والی تھی۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ ان کے سوچ مزاج میں مخلصی ہوتی ہے، اور یہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے دھوکہ بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے یہ اپنی زندگی میں نقصان بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ان کا دل جو ہے وہ بھی دکھتا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی نیچر مزاج میں بھی بد دعا والا ایلیمنٹ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی اپنے جتنے بھی معاملات اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور روز محشر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ روز محشر پہ اللہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں خود ہی کرے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کی نیچر میں یہی اچھائی والا ایلیمنٹ ان کو دعاؤں کی قبولیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ 5 ایسے بروج ہیں کہ جن کی اسپریچویلٹی، جن کی بندگی، جن کی مخلصی، جن کی سوچ میں مثبت پہلو، عاجزی، انکساری، ہمبلنس، اور اللہ کی مخلوق سے محبت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی طرف ان کو لے کے جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 5 بروج ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی کی بھی بد دعا نہیں لینی چاہیے، اور خاص طور پر اگر یہ بروج آپ کی لائف میں کہیں نہ کہیں ہے، فیملی میں، دوستوں میں یا کہیں بھی، تو ان کے اپنے قریب رکھیں اور ان سے دعائیں لیں، اور ان کا دل اور باقی بھی دنیا کا کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مشورہ کرنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔